آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے بھی مجھ پہ ایک مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی، وہ اس سے زیادہ شدید تھی اور اس میں مجھے بہت زیادہ زخم آئے تھے، کافی زیادہ خون بھی بہہ گیا تھا، لیکن الحمدللہ اس سے بھی ریکوری ہو گئی۔ اب اس کانٹیکسٹ میں آج کی جو گفتگو ہے اس میں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد اپنے جو جانثار ٹیم والے لوگ ہیں، اپنی فیملی کے لوگ اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں دنیا میں، چاہے وہ اسلامی بہنیں ہیں یا اسلامی بھائی ہیں، جن کی دعاؤں کا حصہ ہم سب کو ملتا رہتا ہے الحمدللہ، ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان بھائیوں اور بہنوں کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر، مین سٹریم میڈیا کے اوپر اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، نیشنل لیول پر بھی اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی ہماری اس دعوت حق کی سپورٹ میں آواز اٹھائی الحمدللہ۔ اور میں ان تمام اپنے متعلقین، جن کو دینی اعتبار سے میں اپنا فالوور نہیں بلکہ اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں، ان کے حق میں وہی دعا کروں گا جو سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے محبوب سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر دعا جو ہے وہ یہی دعا ہوا کرتی تھی، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اور دعا کریں تو ساتھ اس دعا کو بھی ایڈ کر دیا کرتے تھے، یعنی یہ ایک ایسی دعا ہے جو آپ نے کبھی نہیں چھوڑی، اور وہ دعا ہے جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 میں بھی آئی ہے۔ صرف احادیث میں اس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے اللہم کا اضافہ کر دیا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کہ ہمیں جہنم کے آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ اب وہ لوگ جو خصوصاً ہماری اس دعوت حق کے ساتھ جڑے ہیں، ان کے لیے میں وہی دعا کروں گا جو میں اکثر خود بھی کرتا ہوں اور اپنے سٹوڈنٹس کو بتاتا بھی ہوں، کہ ہماری دعوت حق کی کامیابی کا راز وہی دعا ہے جو سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 میں آئی ہے۔ اصحاب الکہف کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم کر دی، ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، تو انہوں نے وہ دعا کی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے کام میں کامیابی کی راہ مقرر کر دے، تو ہمارا مرشد بن جا، رشد و ہدایت والا معاملہ ہمارے اس امر کے اندر فرما دے، آمین۔ یہ بڑی زبردست دعا ہے الحمدللہ۔ سوشل میڈیا کے ذریعے، مین الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور اخبارات کے ذریعے کافی زیادہ معلومات آپ تک آلریڈی پہنچ چکی ہیں، اور تقریباً تمام بڑے چینلز جو ہیں پاکستان کے انہوں نے کور کیا۔ میں اس کو یہاں پر ڈسکس کر کے اپنا ٹائم جو ہے ویسٹ نہیں کرنا چاہتا، نہ ہمیں اس کی کوئی حاجت ہے کہ ہم کسی سے کوئی ہمدردی کی بھیک مانگیں گے، 1% بھی مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ اس واقعے کو ڈسکس کیا جائے۔ البتہ میں اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے تمہیداً کم از کم 4 سال کے بعد اپنی وہی سٹیٹمنٹ ریپیٹ کروں گا سلوگن کے طور پر کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کی خاطر دین کو بیچ کر 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں، کسی پہ فتویٰ نہیں لگا رہا، اپنی ذات کی خاطر۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا، کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ لگ جائے اور وہ دین کو اپنا سورس آف انکم فرقے کے پوائنٹ آف ویو سے بنانا شروع کر دے، وہ آپ کو کبھی بھی حق بات نہیں بتا سکتا الا ماشاء اللہ۔ کوئی شاید ہو ایسا، کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں ہم کرتے، کیونکہ اگر وہ حق بات بتائے گا تو اس کا فرقہ اسے سروائیو نہیں کرنے دے گا۔ اور آپ میں سے اکثر لوگ میرے ماضی سے بھی واقف ہیں کہ میں اپنی پیدائش 4 اکتوبر 1977 سے لے کر آلموسٹ
31 साल तक 2008 तक बरेलवी मकतब फिक्र में मेरी जिंदगी गुजरी, जिसमें मेरे 10 साल दावत इस्लामी में भी हैं, ग्रीन पगड़ी वाली जो जमात है। उसके बाद 2008 में कुछ अरसा मैंने देवबंद के साथ भी और फिर अहले हदीस के साथ भी गुजारा, और फिर स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अहले तशय्यो को भी बड़े करीब से ऑब्जर्व किया। आज भी मैं तमाम लोगों की वीडियोस देखता हूँ, उलमा से इस्तिफादा करता हूँ, तमाम को मुसलमान समझता हूँ, एहतराम करता हूँ, लेकिन जहां पर इल्मी इख्तलाफ है वो अपना इल्मी इख्तलाफ हम हाईलाइट कर देते हैं। सवाए एक फिरके के जो हमारा सब कॉन्टिनेंट में बहुत बड़ा इशू है, वो कादियानियों का फिरका, उनको भी मैंने डिटेल से स्टडी किया, लेकिन उनकी मैं तकफीर करता हूं, उनके सिवा सब कॉन्टिनेंट में हम किसी फिरके की तकफीर नहीं करते। एक अहले सुन्नत का ही टूटा हुआ ग्रोह है, क्योंकि शिया में से नहीं निकला, और शिया में से भी एक ऐसा फिरका है जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में तो नहीं लेकिन शाम के अंदर पाया जाता है, नौसैरिया। जिस तरह इन्होंने खत्म नबूवत पे डाका मारने की कोशिश की, उन्होंने तौहीद के ऊपर बड़ी उरिया किस्म की, आप समझ लें, अटैक किया, और मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम के लिए उलूहियत क्लेम कर दी, उन्हें खुदा क्लेम किया। और अहले तशय्यो की जो मेन स्ट्रीम है यानी इतना आशरी, वो खुद उनकी तकफीर करते हैं। बस ये दो फिरके हैं, यानी कादियानी जो अहले सुन्नत से टूट के अलग हुए और नौसैरिया जो अहले तशय्यो से टूट के अलग हुए। बस हम इन दो फिरकों की तकफीर करते हैं। बाकी जितने भी मकातबे फिक्र हैं, अहले सुन्नत के जितने भी हैं, हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली, या सब कॉन्टिनेंट में आप बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस कह लें, और अहले तशय्यो में इस्ना आशरी हों, ज़ैदिया हों, और भी जितने इस्माइलिया हों, हम इनसे इल्मी इख्तिलाफ जरूर रखते हैं, लेकिन इनमें से किसी की तकफीर नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह।